کافی لمبی آیت ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک بڑا اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. وہ ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ دے ور ناٹ ٹو برنگ ہارم تھرو اٹ ٹو اینی ون وداؤٹ دا ول آف اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بات بات پہ خوف کھاتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا. اور پھر ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسے آج کل لوگ ہیں کہ ان کے پاس آپ جاؤ وہ 2-3 سائنس سن کے کہتے ہیں تو جی بہت بڑا آپ پہ اثر ہوا ہے یا جادو ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو، بشارتیں دو، وہ تو فیئر انسٹل کر رہے ہیں مزید. جبکہ سلوشن یہ ہے کہ بھئی اللہ کی مدد میں نے پکڑنی ہے، اس کی مدد کے بغیر میں نہیں یہ چیز ختم کر سکتا. تو لوگوں کو میں یہی اسی طرح توجہ دلاؤں گا کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ پتہ لگا کے آپ کو کیا مل جائے گا، جبکہ اس کا سلوشن سیم ہے. اس کا سلوشن رقیہ ہے اور جادو ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاتی نا کہ ان پہ بھی ہوا، تو میں کہتا ہوں ختم بھی تو ہو گیا تھا نا معوذتین پڑھ کے. تو اس لیے آئی بلیو کہ جتنا توکل ہے نا، جتنا بلیف آپ کا اسٹرانگ ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کی جو ایزمپشن ہے، جسے کہتے ہیں حسن زن، ہیونگ حسن زن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے اللہ نے کہا نا کہ میں اپنے بندے کے زن کے مطابق. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ نہیں مجھ پہ جادو ہو گیا، ایون دو لوگ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو بلیف ہی نہیں ہے کہ سورہ البقرہ سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو یہ آیا اس کے اس پارٹ پہ بہت غور کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے. اور جیسے کہ علماء نے بیان کیا نا کہ یہاں پہ قرآن مجید میں جتنے بھی جادو کی 2-3 مثالیں ہیں، 2 ہی بڑے اہداف ذکر ہوئے ہیں جادو کے. ایک میاں بیوی کے درمیان تفریق، اور دوسرا جو ہے وہ حق سے روکنا، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. 2 ہی واقعات ہیں، 2 ہی. ایک حابیل، یہ جو بیبلون کا واقعہ ہے، بیبلونینز جو تھے ان کا واقعہ ہے، اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام. دونوں جگہوں پہ 2 بڑے اہداف ہیں. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور خاندانی نظام ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. اور جادو کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ان 2 چیزوں پر ہے، اللہ کے یعنی حق سے روکنا، اور دوسرا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان فرق کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو مضبوط کرے. اور انشاءاللہ جو چیپٹر 2 ہے اس میں کچھ احکامات بھی آئیں گے طلاق وغیرہ کے، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اپنے ریفلیکشنز شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو بند کیا. تو لیٹس کنکلوڈ اٹ. جزاک اللہ خیر آپ بھائیوں کا. السلام علیکم.